بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 3 سبق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل سوم ہے، تیسری فصل ہے، اور اس کے اندر علامات اسم، علامات فعل اور علامات حرف اس کے اندر وہ بیان کی جائیں گی۔ اسم کی بھی تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، اور فعل کی بھی اور حرف کی بھی تعریف پڑھ لی ہے، اور علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت یہ علامت کی جمع ہے، اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ لہذا اسم اور فعل اور حرف کی بھی علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ کہیں پر بھی آئے گا تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اس علامتوں کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اسم کی جو علامتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی علامت جو پیش کر رہے ہیں وہ نمبر 1 ہے الف لام۔ لہذا کسی بھی اسم کے شروع میں اگر الف لام داخل ہے، کسی بھی کلمے کے شروع میں الف لام داخل ہے تو وہ اسم ہوگا۔ نمبر 2 حرف جر اس کے شروع میں ہونا۔ 2 مثالیں ہیں اور 2 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی کلمے کے شروع میں الف لام ہو یا حرف جر اس کے شروع میں داخل ہو، جیسے الحمد اور بزیدن۔ یہاں پر حمد جو ہے یہ اسم ہے اور الف لام یہاں پر اس پر داخل ہے تعریف۔ شروع میں الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اور حرف جر اس کے شروع میں ہونا، جیسے زید کے شروع میں با جو ہے یہ حرف جر ہے جس نے بعد والے اسم کو مجرور کرا، لہذا حرف جر کا دخول بھی یہ اسم کی علامت ہے۔ فعل پر حرف جر داخل نہیں ہوگا، بزیدن۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 تنوین۔ تنوین بھی داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تنوین اس کے آخر میں ہونا، جیسے زیدن، دال پر جو ہے یہ تنوین ہے تو تنوین بھی داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے، لہذا تنوین فعل پر داخل نہیں ہو سکتی۔ تنوین داخل ہونا، تنوین اس کے آخر میں داخل ہونا، جیسے زیدن۔ نمبر 4 مسند الیہ ہونا، جیسے زیدن قائمن میں زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہے، زیدن مسند الیہ ہے جو مبتدا بن رہا ہے، لہذا مسند الیہ ہونا یہ بھی جو ہے اسم کا خاصہ ہے۔ مسند ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ مسند تو فعل بھی ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ ہونا، جیسے زیدن قائمن میں زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے، تو زیدن قائمن زید کھڑا ہے، تو زید جو مسند الیہ ہے یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ نمبر 5 مضاف ہونا، مضاف ہو، لہذا مضاف بھی اسم کی علامت ہے، فعل مضاف نہیں ہو سکتا، جیسے غلام زیدن میں غلام یہ مضاف ہے اور غلام زیدن غلام یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا بھی جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے۔ نمبر 6 مصغر ہونا۔ مصغر ہونا یہ بھی جو ہے وہ اسم کا خاصہ نہیں، جس کی تصغیر لائی گئی ہو تو تصغیر بھی جو ہے وہ اسم کی لائی جاتی ہے، فعل کی نہیں لائی جاتی، جیسے قریشن، قریشن اور رجیلن۔ قرشن کی تصغیر قریش اور رجل کی تصغیر رجیل، یہ بھی جو ہے تصغیر لانا، مصغر ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 منسوب ہونا، کسی کی طرف نسبت ہونا، یہ بھی جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، جیسے بغدادیٌ بغداد کا رہنے والا، ہندیٌ ہند کا رہنے والا، رضویٌ رضوی، اور مکیٌ مکہ کے رہنے والا۔ اس طرح کی مثالیں جہاں پر نسبت ہو جائے، منسوب ہو، وہ بھی اسم کی علامت، اسم کا خاصہ ہے، لہذا منسوب فعل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے تثنیہ ہو، تثنیہ ہو یعنی ایک سے زیادہ پر دلالت کرے، تثنیہ ہو، جیسے رجلان 2 مرد، یہ تثنیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، فعل تثنیہ نہیں ہوتا۔ آگے وہ وضاحت کریں گے کہ فعل تو تثنیہ ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں تثنیہ ہونا، جیسے رجلان۔ نمبر 9 جمع ہو، جمع ہونا بھی یہ اسم کا خاصہ ہے، جیسے رجالن، رجلن کی جمع رجالن مرد، جمع ہو جیسے رجالن۔
نمبر 10 ہے موصوف ہو، موصوف ہونا بھی جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، جیسے رجل کریم، رجل کریم میں رجل یہ موصوف ہے تو موصوف ہونا بھی جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، شریف مرد۔ نمبر 11 تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضاربۃن، ضاربۃن میں جو تا ہے یہ متحرکہ یہ اس سے ملی ہوئی ہے، لہذا تائے ساکنہ جو ہے وہ فعل میں پائی جاتی ہے، تو تائے متحرکہ اس سے ملی ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، جیسے ضاربۃن میں۔ اور بھی ہے، یہاں پر آپ کے سامنے جو بیان کی ہیں یہ کم ہیں، ورنہ تو اس کی جو مثالیں ہیں بعض جگہ 13 14، اور مؤنث ہونا بھی جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، اور حرف ندا کا داخل ہونا شروع میں یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ اسی طرح جو ہے جمع ہونا، شروع میں حرف ندا کا داخل ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، مذکر ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ تو یہاں جو ہے کم بیان کی گئی ہیں، پوری نہیں ہیں بلکہ کچھ ہی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد فائدہ بیان فرما رہے ہیں، چونکہ تثنیہ اور جمع فرمایا تو اسی کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا ہے، اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جیسے فعالہ یہ تثنیہ ہے، یفعلان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دو مردوں نے کیا، یہ فعالہ ان دو مردوں نے کیا ماضی، اور یفعلان وہ دو مرد کرتے ہیں، ایسی فعالو جمع کا صیغہ ہے، ان سب مردوں نے کیا، یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں۔ تو یہاں فعل جو ہے تثنیہ اور جمع نظر آ رہا ہے، تو اسی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے جو صیغے تثنیہ اور جمع آپ کو دکھ رہے ہیں کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دو کام کیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ فعل کے یعنی دو کام کیے یا 3 کام کیے، یہ مطلب نہیں اس کا، 2 کام کیے یا سب کام کیے، کام تو ایک ہی ہوا مگر کرنے والے 2 مرد یا سب مرد ہوئے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں خوب ذہن نشین کر لو کہ فعل تثنیہ و جمع نہیں ہوتا بلکہ وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، فاعل تثنیہ اور جمع ہوتا ہے کیونکہ کام تو ایک ہی ہوا ہے، اور کام بہت سارے نہیں ہوئے بلکہ کرنے والے 2 ہیں یا کرنے والے بہت سارے ہیں۔ اس یعنی فعل کے وہ صیغے جو تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ورنہ در حقیقت فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، اور اس کو جو کہا جاتا ہے وہ مجازن کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد ہے اب یہاں پر علامات فعل بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، فعل کی علامتیں۔ علامت فعل نمبر 1 قد اس کے شروع میں ہو، لہذا جس کے شروع میں قد داخل ہوگا وہ فعل ہوگا، یہ جیسے قد ضربا، یہاں پر قد داخل ہے تو یہ ضربا جو ہے فعل ہے، وہاں قد کا داخل ہونا، شروع میں قد کا ہونا، جیسے قد ضربا بے شک اس نے مارا۔ نمبر 2 شروع میں سین ہو، سین شروع میں ہو، جیسے سیضربو، یضربو کے شروع میں سین ہے، لہذا جس کے شروع میں سین داخل ہو وہ بھی کیا ہوگا، فعل ہوگا۔ سین کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے قریب ہے مارے گا وہ ایک، سین جو ہے استقبال قریب کے لیے آتی ہے اور سوف استقبال بعید کے لیے آتا ہے۔ سوف شروع میں ہو سین ہو یا سوف شروع میں ہو وہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے سوف یضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ ایک۔ نمبر 4 حرف جزم داخل ہو، حرف جزم کا داخل ہونا، حرف جزم یہ لم ہے، اور لما لام یامر لائے نہیں ان شرطیہ، تو حرف جزم میں سے یہ لم ہے، حرف جزم کا داخل ہونا جو مجزوم کرتا ہے، جیسے یضرب میں با مجزوم ہے تو لم جو ہے یہ حرف جزم کا داخل ہونا یہ بھی جو ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح نمبر 5 ضمیر متصل ہونا، ضمیر متصل ہونا، جیسے ضربتو میں جو تا جو ضمیر ہے وہ متصل ہے، جدا نہیں ہے، اس سے ملی ہوئی ہے، تو ضمیر متصل ہونا یہ بھی جو ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ حروف جوازم میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، اور اسی طرح حروف نواسب میں سے کوئی داخل ہو جائے شروع میں تو وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ ضمیر متصل ہو، جیسے ضربتو، آخر میں تائے ساکن ہونا، تائے متحرکہ ہونا تو اسم کی علامت ہے، اور آخر میں تائے ساکنہ ہونا، جیسے
ضربت، یہ تا جو ہے یہاں ساکن ہے، اس ایک عورت نے مارا، یہ بھی جو ہے فعل کی علامت ہے۔ نمبر 7 امر ہو، امر ہونا جیسے اضرب، تو مار، یہ اضرب امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، لہذا اسم امر نہیں ہو سکتا فعل۔ اور نمبر 8 نہیں ہونا، نہیں ہو یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ یہاں تو آپ کے سامنے 8 علامتیں بیان کی گئی ہیں فعل کی، لیکن اور بھی ہیں جیسے ماضی ہونا، نمبر 2 جیسے نصرہ، مضارع ہونا جیسے ینصرو، یہ بھی فعل کی علامت ہیں۔ اسی طرح جو ہے حروف نواسب میں سے کوئی شروع میں داخل ہونا جیسے لن یضربا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ آخر میں تائے نون تاکید کا ملا ہونا، چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ، جیسے لیضربن، لیضربن، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اور آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا، ضمیر مرفوع متصل تو ہو گئی ہے، اور صرف مسند ہونا جیسے ضربہ زیدن میں ضربہ، یہ اس طرح کی دوسری کتاب میں 12 بھی علامتیں پیش کی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے 8 بیان کی، باقی ہم نے کچھ اور بیان کر دیں کہ فعل کی علامتیں ہیں، لہذا ان میں سے کوئی بھی علامت جہاں بھی پائی جائے آپ چیک کریں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ فعل ہے اور اسم نہیں ہے۔ اور حرف، اب آگے آ رہا علامت حرف۔ علامت حرف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حرف کی علامت یہ ہے، ویسے تو حرف کی علامت اسم و فعل کی کوئی بھی علامت اس میں نہ پایا جانا یہ حرف کی علامت ہوتی ہے۔ حرف کی علامت یہ کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، یعنی اس لیے آپ نے تعریف بھی پڑھی ہوگی کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے تو وہ فعل اور اسم ہوتا ہے، اور حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا، جوڑ کا فائدہ دیتا ہے، جو 2 اسموں یا 2 فعلوں کو جوڑتا ہے، اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں کرتا ہے، جوڑ پیدا کرتا ہے، کبھی یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں، یہاں زید ایک اسم ہے اور دار ایک اسم ہے، یہاں فی نے 2 اسموں میں ربط پیدا کر دیا، اور ایک معنی مطلوب جو ہے صحیح واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ زید گھر میں ہے۔ یا ایک اسم اور ایک فعل میں جو ہے ربط پیدا کرتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، ایک اسم اور ایک فعل، کتبت یہ فعل ہے اور قلم یہ اسم ہے، اس کو دونوں کو میں ربط پیدا کر دیا اس نے، با نے، میں نے قلم سے لکھا، میں نے لکھا قلم سے، تو با جو ہے اس حرف نے ربط پیدا کیا ایک اسم اور ایک فعل میں، کتبت فعل ہے اور قلم اسم ہے۔ یا 2 فعلوں میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان اصلیہ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اریدو فعل ہے اور اصلیہ بھی فعل ہے، ان 2 فعلوں کے درمیان ربط پیدا کیا ان جو ہے وہ حرف نے۔ یا جو ہے اور بھی جو ہے پیدا کرتا ہے 2 اسموں یا 2 فعلوں یا 2 جملوں میں جو ہے وہ ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تضرب اور اضرب میں ربط پیدا کیا ان نے۔ یا جو ہے ضربت بالید، اسی طرح، اور یا 2 جملوں میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے زید تعلم زید القرآن وعلم، تعلم زید القرآن ایک جملہ ہے اور علم دوسرا جملہ ہے، ان دونوں میں ربط پیدا کیا واو نے، تعلم زید القرآن وعلمہ۔ اس طرح سے آج جو ہم نے سبق میں اسم کی علامتیں، فعل کی علامتیں اور حرف کی علامتیں پڑھی آج، اور ہم اسم کتاب میں چونکہ مختصر ہیں کچھ، اور باقی آپ بڑی کتابوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اسم کی اور علامتیں، فعل کی علامتیں، ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ جہاں پر بھی آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آ جائے، کوئی بھی کلمہ آ جائے، تو آپ اس میں چیک کریں کہ ہمارے جو ہم نے علامتیں پڑھیں اس میں سے کون سی ہے، پہلے چیک کریں اسم کی، اگر مل جائے تو وہ اسم ہے، اور پھر نہ ملے تو پھر چیک کریں فعل والی علامت تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ خوب پریکٹس کریں کتابوں کے ذریعے سے، تو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے یہ ساری علامتیں، اور پھر آپ کو کہیں پر بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو سبق نمبر 4 تھا، علامت اسم، علامت فعل، علامت حرف کے تعلق سے مکمل ہو گیا آج کا سلسلہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔